हेलो व्यूअर्स, टॉक विद जेनसेड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट अब्दुल्ला पिताफी। वेलकम अब्दुल्ला पिताफी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीपिका, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो आज का हमारा मौजू है हाल ही में यूके के अंदर होने वाले वाकयात और फसादात के बारे में। अब्दुल्ला, ऐसा क्या हो गया जिसके बाद यूके में आग लग गई, लोग सड़कों पर उतर आ गए और तोड़फोड़ करने लग गए? देखें, आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते साउथ पोर्ट में जो है डांस कैंप पे एक हमला होता है, जिसके नतीजे में 6 से 9 साल के बीच 3 बच्चियों को कत्ल किया जाता है, बाकी 7 ज़ख्मी हो जाती हैं। तो इस वाक़ये के बाद जो मकामी लोग हैं उनमें शदीद गम व गुस्सा होता है। वो चाहते हैं कि जो मुलज़िम है उसको वाज़े किया जाए। मुलज़िम तो पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन आपको पता है कि यूके का एक कानून है, अंडर 18 मुलज़िम को जो है उसको सामने नहीं लाया जाता, उसकी शनाख्त को वाज़े नहीं किया जाता। अगले दिन जो है झूठ फैलाया जाता है इंग्लिश डिफेंस लीग की जानिब से। आपको पता है EDL वो जमात है जिस पे पाबंदी लगाई जा चुकी है, जिसका मकसद जो है तासुब था, जिसका मकसद लसानी बुनियादों पे जो है एक सियासत था। तो उसने जो है लोगों के जहन में ये तासुब डाला कि ये जो कत्ल है ये मुसलमानों ने किया है, क्यों ना इनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया जाए। लोग इस बुनियाद पे एहतजाज की शक्ल में निकलते हैं, वो मसाजिद की जानिब हमले के लिए जाते हैं। तब पुलिस बीच में आती है तो वो पुलिस के साथ भी उलझ जाते हैं, पुलिस पे भी उनका एक हमला होता है। तो इस नतीजे में ये एहतजाज फैलता बाकी लंदन या बाकी जो यूके तक, स्कॉटलैंड तक चला जाता है। तो ये एक नुकसान होता है मुसलमान कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो लोग हमें इन एक्शन दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो है मुसलमान की जितने भी शॉप्स हैं, बाकी जितने भी कैफ़ेज़ हैं, इवन कि उनकी फैमिलीज़ तक भी जो है वो लोग पहुँचते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, उनके बच्चों को जो है उसके ख़िलाफ़ जो है उनको हरासमेंट किया जाता है। तो ये वो चीज़ थी। अब इसकी बुनियादें जो हैं इंग्लिश डिफेंस लीग की जो है जानिब जाती हैं कि उन्होंने ही सोशल मीडिया की मदद से लोगों के जहन में ये चीज़ डाली कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया जाए, या वो लोग जो जनूबी एशिया से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, या जिनका ताल्लुक़ जो है बाकी ममालिक से है, उनको यूके से निकाला जाए। इस बिना पे ही एहतजाज फैलते यहाँ तक पहुँचे। इसमें यूके का अपना बहुत नुकसान हुआ। यूके हुकूमत ने वाज़े किया कि जिन लोगों ने ये एहतजाज किया है, या जिन लोगों ने इस चीज़ पे जो है वो उकसाया है, या जिन लोगों ने ये मनसूबा बंदी बनाई है, उनके ख़िलाफ़ एक सख्त कदम लिया जाएगा, इक़दाम लिए जाएंगे। लेकिन वो इक़दाम होते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले एक अमन एहतजाज भी होता है जो मुसलमानों के हक़ में होता है, जो नॉन नेटिव के हक़ में होता है। लेकिन हम ये चीज़ हमने देखी कि इस एहतजाज की शक्ल में या इस झूठ के पीछे, आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि वो जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया पे बात फैलाई थी कि वो एक शामी था या वो मुसलमान था, वो झूठ था, वो बेनकाब चीज़ पुलिस ने की। कोई भी जो है मुसलमान इस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं था। जिस शख्स ने, जिस बच्चे ने ये हमला किया है, वो जो है उसका ताल्लुक़ एक ईसाई फैमिली से है, वो पैदा भी यूके में हुआ है। तो जब से ये झूठ मज़ीद जो है सामने आया, तो वो लोग कहीं छुप गए, जिन लोगों ने एहतजाज किया, जिन लोगों ने इस एहतजाज की मनसूबाबंदी की। लेकिन हुकूमत ने साफ वाज़े किया है कि उनको ये सज़ा दी जाएगी। लेकिन उसके नतीजे में बहुत से मुसलमान या बहुत से वो लोग जिनका ताल्लुक़ यूके से नहीं है, जो नॉन नेटिव हैं या जो नेटिव नहीं है, वो बहुत खौफज़दा हो गए हैं। उनकी फैमिलीज़ बहुत खौफज़दा हो गई हैं। उनके बच्चे जो है ख़ुद को महफूज नहीं समझते आने वाले वक्त में। जी, ऐसी क्या वजह है जो लोग नस्ल परस्ती पर उतर आए हैं? देखें, इस सवाल के जवाब के लिए हमें गुज़श्ता सदी में जाना होगा, वहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी, समझनी होगी। जब सब कॉन्टिनेंट में यूके आया था, यूके के लोग आए थे, उन्होंने कितनी जो है मालो दौलत ये सब कॉन्टिनेंट की, हिंदुस्तान की लूटी, अपने मुल्क लेके गए। वहाँ पे अपने मुल्क को उन्होंने बहुत स्टेबल किया। लेकिन तब ये हुआ जब यूके यहाँ से वापस चला गया, तो उसके अपने लोग जो हैं, जो नीचे तबके की जॉब्स थी, उस पर वो लोग नहीं आते थे। तो उसके लिए जो है उनको मेहनतकश लोग चाहिए, जिनके लिए यूके ने 70s में 60s में यहाँ से जनूबी एशिया से या हमें मिडल ईस्ट से अपने इन लोगों को बुलाया काम के लिए। तो ये लोग जब वहाँ गए
گئے مسلمان یا ہندو یا باقی جو بھی تھے، وہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ بہت محنت کی، وہاں پہ ان کی جو ہے 14 گھنٹے 16 گھنٹے وہاں پہ جابس کی، ان کی معیشت کو مضبوط کیا، مزید جو ہے مضبوط کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنی فیملیز بلائیں۔ اب ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ نیٹو سے زیادہ نان نیٹو کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو اس چیز کو وہ نیٹو نے محسوس کیا ہے کہ ہم لوگوں کا مستقبل یہاں پہ محفوظ نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی جابز نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو انگلش ڈیفینس لیگ ہے اس نے کئی ماضی میں بھی منصوبے بنائے ہیں جس کے تحت ان کو جو ہے بین کیا گیا ہے، ان کی سیاست پہ پابندی لگائی گئی ہے، لیکن ان کا مقصد آج بھی یہی ہے کہ یو کے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کا تعلق ہمیشہ سے یو کے سے نہیں تھا، ان کو نکالا جائے۔ اسی بنیاد پہ یہ جو احتجاج ہے یہ بھی ہمیں اس جو ہے شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں تو ہم لوگوں کے لیے جابز میں جو ہے گنجائش پیدا ہو۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کووڈ کے بعد جو ہے یو کے نے بہت سے لوگوں کو اسٹوڈنٹ ویزا پہ بلایا ہے، وہ لوگ وہیں پہ ہیں جن کا تعلق یہاں ہندوستان سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، مڈل ایسٹ کے باقی ممالک سے ہے۔ ایون کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب شام میں جنگیں لگیں تو انہوں نے اسائلم پہ بھی بہت سے لوگوں کو وہاں پہ جگہ دی، گنجائش دی، لیکن اب یو کے جو باقی مقامی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کی لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی چیز میں گنجائش نہیں ہے، تو اب ایسا کیا جائے جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں، سیٹلڈ ہو چکے ہیں، ان کو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بنیاد سے یہاں سے نکالا جائے۔ لیکن دیکھیں ایسے کسی کو نکالا جا نہیں سکتا کیونکہ ان کی وہاں پہ کئی نسلیں آباد ہو چکی ہیں، کیوں نہ وہ مسلمان ہوں، کیوں نہ وہ ہندو ہوں، کیوں نہ وہ عیسائی ہوں، کیوں نہ ان کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو۔ اب ان لوگوں نے یو کے میں اپنا جو ہے خون لگایا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بھی یہ بھی بتاؤں کہ نیلسن منڈیلا بھی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ جا کے ویسٹ میں دیکھیں تو ان کی جو یہ کامیابی ہے اس کے نیچے ہم لوگوں کا خون شامل ہے، پسینہ شامل ہے۔ تو ہم لوگوں کے مطلب یہاں کے ایشیا کے لوگوں نے وہاں پہ اپنا خون پسینہ لگایا ہے، جس کا آج ہمیں یہ جو ہے نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان پہ مذہب کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے جو ہے ایک تعصب والا جو ہے ان کو شکل جو ہے دکھائی جاتی ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ جو ہے آپ ایشیا سے ہو، آپ مڈل ایسٹ سے ہو، تو آپ ہم لوگوں کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس پہ یو کے کو مزید سوچنا ہوگا۔ جی، اس سب سے یونائیٹڈ کنگڈم کو کتنا نقصان ہوگا اور وہاں رہنے والوں کا اب کیا ہوگا؟ دیکھیں وقت کا انتقام ہمیشہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہمیں انتقام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یو کے کا مزید کتنا کوئی نقصان ہوگا۔ یو کے کا بہت نقصان ہو چکا ہے اس واقعات کے بعد۔ یہ واقعات فقط یو کے میں نہیں ہوئے، یہ واقعات ہمیں ویسٹ میں، ہمیں یو ایس اے میں ہمیشہ سے، لیکن خاص جو ہے اس صدی میں دیکھنے کو ملے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یا باقی جو ایشیا کے خلاف جتنے بھی یہاں سے وابستہ لوگ ہیں ان کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہی چیز اب ہمیں دیکھیں کہ ہمیں ویسٹ کی جانب سے یہاں پہ جو ہے مڈل ایسٹ میں یا ساؤتھ ایشیا میں جو ہے این جی اوز چلائی جاتی ہیں انسانیت کے نام پہ، لیکن یہی چیز وہ اپنے لوگوں کو نہیں سکھاتے ہیں، نہیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے بچے، ان کی نسلیں جو ہیں مسلمانوں کو انتہا پسند سمجھتی ہیں، وہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو ڈیوائیڈیڈ سمجھتی ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ دنیا کے ایک کونے کو سمجھاتے ہو، سکھاتے ہو کہ انسان ایک ہے، مذہب بعد میں آتا ہے، ذات پات بعد میں آتی ہے، لیکن جب آپ پہ وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں کو ملک سے نکال دو، ان کی مساجد کو آگ لگا دو، جتنے بھی ہندو ہیں، جتنے بھی جنوبی ایشیا سے مڈل ایسٹ سے لوگ ہیں ان کو نکال دو۔ تو یہ نقصان خود اپنا یو کے کا ہے۔ اب دیکھیں یو کے حکومت نے جو سختی دکھائی ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا، ان کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اس چیز سے۔ ہاں آپ نے پوچھا کہ لوگ بہت ہی جو ہے خود کو وہاں پہ محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ موقع مل جائے کہ
کہ وہ UK سے کہیں ایک الگ جگہ پہ شفٹ ہو جائیں. بہت سے لوگ دبئی جو ہے آنا چاہتے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت سے لوگوں سے وہاں بات ہو چکی ہے. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کسی نہ کسی حساب سے اب جو ہے دبئی شفٹ ہو جائیں, یا ان کو ایک ایسی جو ہے سیف جگہ مل سکے کہ وہ اب وہاں سے نکل جائیں. اب ان کا مستقبل وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. یہ چیزیں آج کل بھی ہمیں میڈیا پہ دیکھنے کو ملی ہے. جب وہاں سے بہت سے لوگ UK سے نکل جائیں گے تو یہ بھی ایک UK کی بدنامی ہوگی, UK کا نقصان ہوگا. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ ان کو سمجھنا ہوگا, ویسٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مذہب کے نام پہ جو ہے تعلق نہیں بن سکتا. کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مذہب کے نام پہ مخالفت نہیں کی جا سکتی. وہ دنیا کے ایک حصے میں جا کے جو ہے امن کی بات کہتے ہیں, لیکن اپنے ہاں وہ اپنے لوگوں کو یہ چیز نہیں بتاتے ہیں, نہیں سکھاتے ہیں. جب ان کی یہ جو منافقت ہوگی تو ان کے اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کو بہت نقصان ہوگا. وہ ہم نے دیکھا بھی ہے, آنے والے وقت میں مزید بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عبداللہ پتافی کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. ناظرین, اگر آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے اجازت.